السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى في مقام آخر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آج 8 محرم الحرام ہے۔ یہ معزز مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، اشہر حرم سے ہے۔ اس کی پہلی تاریخ کو سیدنا عمر خلیفہ دوم امیر المومنین شہید ہوئے، زخمی تو ذو الحجہ کی 26 یا 27 تاریخ کو ہوئی تھی، اور وفات یکم محرم کو ہوئی ہے، اور اس کی 10 تاریخ کو نواسۂ رسول سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ شہادت مومن کا مطلوب اور مقصود ہے، کیونکہ مرنا تو سب نے ہے۔ شہادت کی موت کے ساتھ جو مرے گا تو شہادت کی موت بہت اونچی تھی۔ ابھی میں نے جو آیت پڑھی، فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوں انہیں مردہ تک نہ کہو۔ یا اللہ، یہ مردہ نہیں بل احیاء زندہ ہے، تو پھر ہم ان کو کیا کریں؟ دفنانا نہیں ہے، دفنانا نہیں ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، اس لحاظ سے تو ان پر موت واقع ہو چکی ہے، تو ہم نے ان کو نہلانا بھی ہے۔ بعض صورتوں میں بغیر نہلائی شہید کی شان ہوتی ہے، زخمی حالت میں خون آلود کپڑوں میں ہی دفن کرتے ہیں۔
کفن بھی دو، اور کفن بھی جو انہوں نے پہنا ہوا ہے بس وہی کافی ہے، کوئی کم ہے تو پھر کوئی کپڑا اور بڑھا دو، ورنہ اتنے۔ ہاں جو فالتو اس کے پاس اس نے کوئی اسلحہ پہنا ہوا ہے، یا سردی گرمی کا موسم ہوتا ہے زائد کپڑے پہنے ہوئے وہ اتار دو۔ اور اس کا جنازہ بھی پڑھو، قبر میں دفن بھی کرو۔ ہم نے کہا یہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے۔ تم نے موت کیا کام، ان کی بیوی بیوہ ہوگی، ان کا مال میراث تقسیم ہوگا، سارا کچھ ہو، لیکن ہم ان کو عزت دے رہے ہیں کہ تم ان کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں، اور پھر اپنے اوپر قیاس نہ کرتے رہنا زندگی کا۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم نہیں سمجھتے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے تم سمجھتے ہی نہیں تو پھر زور لگانے کی کیا ضرورت ہے، اس کا کیا مطلب؟ بس زندہ مانو، جیسا اللہ ہی جانتے ہیں زندہ ہے کیسے۔ بہرحال شہید، شہادت ایک بہت بڑا اونچا رتبہ ہے، یہ غم اور ماتم کے قابل نہیں، تحسین کے قابل، تحسین کے قابل۔ انہوں نے بڑی جرت کی ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جان کھپا دی، اس پر غم کر رہے۔ ایک طبی طور پر کسی کو تکلیف ہوتی ہے رشتے کا، دوستی کی وجہ سے، تو وہ ممنوع نہیں ہے کہ غمی نہ ہو، بالکل معصوم آ جائے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایمان کی حالت میں جو شہید ہو گیا اس کے بڑے اونچے درجے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ شہادت کتنی اچھی چیز ہے۔ میں نے ابھی خطبے میں ایک حدیث سنائی ہے، بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا، والذی نفسی بیدی، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ نبیوں کی جان بھی اللہ کی قدرت میں، اولیاء کی جان بھی، ان کی مرضی نہیں ہوتی، مرضی اللہ کی ہوتی، موت کا وقت ان کا بھی مقرر ہے، جس وقت وہ ٹائم آتا ہے تو موت بھی آ جاتی ہے، کوئی اپنی موت کو روک نہیں سکتا۔ یہ الگ بات ہے اللہ تعالیٰ انبیاء کو عزت دیتے ہیں، پہلے اسرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں ان کو کہو تھوڑا پہلے موت کے ٹائم سے کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا ہمارے پاس آ، یہ ایک عزت ہے۔ تو ہو کوئی نبی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں یہاں رہنا چاہتا ہوں، اب اللہ کے ہاں بھائی عزت کے ساتھ چلے تو الگ بات ہے، لیکن جانا سب نے، شہادت کی موت انبیاء کو بھی آئی، بہت سے نبی شہید ہوئے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل پر بھی بات ختم۔ تو اتنی چیز ہے، قسم اٹھا کر 4 دفعہ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، اسی جذبے سے آپ کو شہادت کا ثواب بھی ملے، شہادت کا ثواب ملے گا۔ اللہ، نیت پر بھی بہت سے اعمال کا ثواب ملتا ہے، نیت پختہ ہو بشرطے ویسے ہی نہ یقین ہو،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کی جب دعا مانگی، یا اللہ مجھے شہادت بھی دے اور مدینہ رسول میں دے، یہ دونوں باتوں کا جوڑنا ہے بھی مشکل۔ مدینے میں تو سارے مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان کو قتل کرے تو یہ تو گناہ ہوتا ہے، تو کفار کے ساتھ لڑ کے مرنا ہے تو پھر دوبارہ جانا ہے سرحد پر۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، کوئی بات نہیں، ہم آپ کی دعا قبول کرتے ہیں، شہادت بھی دیں گے، مدینہ میں دیں گے اور مصلی رسول میں دیں گے۔ مصلی رسول پر وہ مجوسی نے قتل کیا، لیکن قتل کے باوجود یا زخمی ہونے کے باوجود 3 دن پھر بھی اپنے سارے امور سمیٹتے رہے، اتنی بیماری کی حالت۔ محرم کی پہلی تاریخ کو شاید وفات بھی ہوئی۔ تو بہرحال شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ مقتول فی سبیل اللہ کو شہید کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں مارا جائے، قتل کیا جائے، اس کو شہید۔ شہید کے بہت سے معنی ہیں، گواہ بھی معنی ہوتا ہے، حاضر ہونا بھی معنی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومن کی جان اور مال خرید لیا ہے، کیا ہی شان ہے مومن کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومن کی جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی۔ دی ہوئی بھی جان آپ کی ہے، مال بھی آپ ہی نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، اور پھر خرید بھی اللہ ہی رہے، اور خریدنے کے بعد ہمیشہ وصول کر دیا جاتا ہے۔ بیچنے والا چیز کو خریدنے والے کے حوالے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خرید لیا ہم نے، یہ جان بھی تمہارے پاس رہے گی، مال بھی تمہارے پاس رہے گا، جب جہاد کا موقع ہے تم جہاد کرنا، اس میں جان اللہ کے حوالے ہو گئی یا بچ گئی۔ زندگی بھر تمہارا یہ کام ہے، جب موقع ملے، جب ضرورت ہو اسلام کو، مسلمانوں کو، ملک کو، تو اس کے لیے اپنی جان حاضر کر، بچا کے نہیں رکھنی، اسوا نہیں بچا، حاضر کر۔ تو یہ شہید اس سودے پر اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر کے گواہی دیتا ہے کہ میں نے سودا پورا کر دیا، اس کے حساب سے شہید ہے۔ میں نے اپنی جان دے دی، اب اللہ آپ مجھے جنت دے دیں، اپنا دیدار دے دیں، کیا بات، یہ اس واسطے اس کو شہید کہتے ہیں، یا اس واسطے شہید کہتے ہیں کہ جو اس کے جسم سے خون نکلتا ہے نا زخمی ہونے کے وقت، وہ قیامت کے دن گواہی دے گا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا ہے، وہ خون گواہی دے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے یہ شہید ویسی واسطے انہی کپڑوں اور زخموں میں دفن کرو، یہ تازہ ہو جائیں گے زخم، جب میدان معاشر میں آئے گا تو اس کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا، جو گواہی دے رہا ہوگا کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو۔ کتنی عزت نہیں، یہ شہادت کے بھی درجے ہیں، جس طرح ایمان کے درجے ہیں نا، ہم سارے مومن ہیں، ہر مومن کا ایمان ایک درجے کا تو نہیں ہے،
کسی کا زیادہ کامل، اس سے کامل، اس سے کامل، جتنی محنت کرے گا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا نا، جتنا غافل ہوگا ایمان کمزور ہوتا جائے گا۔ بے شک ایمان ہے لیکن کمزور ہے، وہ تھوڑی تھوڑی باتوں میں بک جاتا ہے، وہ مومن ڈر ہو تب ڈر جاتا ہے، لالچ ہو تو ادھر آ جاتا ہے، پھر ایمان کو پیچھے کر۔ جس کا پختہ ایمان ہو وہ نہ لالچ میں آتا ہے نہ ڈرتا ہے کسی سے۔ فرمایا مومن کی شان یہ ہے اس کے پاؤں پر سونا نچھاور کر دے یا اس کے سر پر تلوار لٹکا دیں اور کوئی بات بنوانا چاہیں، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، نہ سونے کے لالچ میں آئے گا نہ تلوار کا اسے خوف ستائے گا، وہ ایمان کے تقاضے کے مطابق کام کرے گا۔ یہ اس کی مومن کی شان ہے۔ تو بہرحال مومن کو مرتے ہی وہ مقام جنت کا یہیں دکھا دیا جائے گا، فرشتے اس کو سامنے کر دیں گے کہ یہاں تو نے جانا ہے۔ اس واسطے یعنی وہ جگہ، اس کا مکان، اس کا مرتبہ اس کے لیے حاضر کر دیا جاتا ہے، اس واسطے اس کو شہید کی شان بیان کرے، بڑی شان والے ہیں، یہ ماتم کے قابل نہیں، واہ واہ و تحسین کے قابل، سب کوئی بھی شہید۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا شہید کو قبر میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، قبر اس کی کشادہ ہو جائے گی، قبر اس کی وسیع ہو جائے گی، اور میدان محشر میں اسے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ شہید میدان محشر میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، وہ آسانی سے میدان محشر میں حاضر ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کا ایک موتی اتنا قیمتی ہوگا کہ پوری دنیا کی ساری قیمت اس کا بدلہ نہیں بن سکتی۔ ایک موتی بدلنے کے لیے موتی ہوں گے، ایسی شان۔ فرمایا عزت دے گا میں اس کو اختیار ہوگا تمہارے رشتہ دار دوست جو ایمان لائے ہیں لیکن گناہ بھی کرتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ آپ اگر اس ایمان والے دوست اور رشتہ دار کی سفارش کریں تو ہم اس کو معاف کر کے جنت میں دیں۔ ایمان تو اس کا اپنا، ایمان نہ ہو تو پھر نہیں، پھر اس کی سفارش نہیں ہوگی۔ ایمان ہے، عملی کمزوری کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں کچھ دیر کے لیے جا سکتا ہے۔ شہید 70 آدمیوں کے بارے میں اس کو حق دیا جائے گا کہ 70 آدمیوں کے بارے میں منتخب کر لو کہ کس کس کے بارے میں سفارش کرتے ہو، ہم اس کو معاف کر دیں گے اور جنت میں دیں گے۔ یہ شان ہے شہید کی۔ اور روایت میں 72 حوروں کے ساتھ اس کی شادی ہو۔ کیا شان ہے ایسا، کیا عزت ہے ایسا شہید۔ اللہ اکبر۔ ہم بھی شہادت تو مانگتے رہتے ہیں نا، جب موقع ہے اس وقت ڈرتے ہیں یا اللہ بھی شہادت دے دے، اور شہادت کا موقع آیا جب تو کیوں ڈرتے ہیں؟ فلسطین کی کیوں نہیں مدد کرتے؟ ویسے شہادت کی ہم طالب ہیں، وہ ڈرتا ہے وہ امریکہ میں کھا جائے، فلانا ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ بھائی مارنے کے لیے۔ اللہ ایسے ہی شوق شان والے لوگ۔ تو بہرحال میرے دوستو، حضرت حسین، حضرت عمر اور بھی بہت سے، حضرت عثمان اس سے پہلے، یہ سب شہید ہوئے ہیں۔ ان کی تو بڑی شان ہے، یعنی شہید شہداء میں سے اونچے درجے کے شہید ہیں یہ۔
ان کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حسن حسین کے بارے میں، یہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ تو اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر کے بارے میں فرمایا سیدہ کہول اہل الجنہ، یہ ادھیڑ عمر کے جو جنتی ہوں گے ان کے سردار ہوں گے۔ جو جوان جو ہوتے ہیں وہ بڑوں کے تابع ہوتے ہیں، لیکن وہ الگ بات ہے کہ وہاں بوڑھا ہوگا کوئی نہیں، وہ دنیا کے لحاظ سے جو بوڑھے ہو گئے تھے، وہاں تو سارے جوان ہوں گے۔ جنت میں جو بھی جائے گا وہ جوان ہی ہوگا۔ ان کے آپس میں پیار تھے، آپس میں محبت تھی، آپس میں رشتہ دار تھے۔ تو اس واسطے جو ہے ان کا پر ماتم نہیں، ان کی تحسین کا اور ان کی محبت میں آ کر دوسرے صحابہ کی تنقید حرام ہے۔ ان کے بارے میں غلط لفظ بولنے یہ حرام ہے۔ یہ سب فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوا محرضا من بعد، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے اس میں اہل بیت بھی صحابہ میں داخل ہے، وہ اصل میں مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ جو اللہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جنت ہے۔ تو اس واسطے اچھے کام ہمیں کرنے چاہیے، بھلے کام۔ یہ ہے کہ یہ عاشورہ کا دن اس امت میں نہیں، یہ پہلی امتوں میں تھا، بڑی شان والا دن ہے یہ، اس میں بڑے بڑے کام روایتوں میں آتے ہوئے ہیں۔ یہ تو قسمت ایسی، حضرت حسین رضی اللہ اس دن شہید ہو گئے، اس دن شہید ہو گئے، تو یہ نہیں کہ ان کی وجہ سے عاشورے کو کوئی رتبہ ملا ہے، عاشورے کی وجہ سے ان کو بھی ایک شان مل گئی، شہادت کی شان تو ملی ہے نا، اور ساتھ ایسا دن مل گیا جیسا کہ آدمی مرتا تو ہے نا، کہ جمعرات یا جمعے کو مرتا ہے، لوگ نہیں کہتے یار یہ کتنا اچھا آدمی ہے جمعرات، اس کو جمعرات قبر آئی۔ یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے جو جمعرات ایک اپنی شان رکھتی، تو شہادت حضرت حسین کی ہوئی، بڑی شان والے ہیں، اور یہ سارے آپس میں محبت کرتے تھے۔ پہلے مسلموں کو واقعات بھی آپ سن رہے تھے، وہ ایک دوسرے کا لحاظ رکھتے تھے، پیار کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہود بھی روزہ رکھتے تھے اس دن۔ مدینہ میں جب تشریف لائے نبی علیہ السلام تو وہ روزہ رکھ رہے تھے یہود۔ پوچھا کیوں؟ اس واسطے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے 10 محرم کو نجات دی تھی۔ دیکھو نا شان ہے، اس واسطے ہم شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنا ہمارا تعلق ہے تمہارا نہیں ہے، ہم زیادہ عزیز رکھتے ہیں، ہم زیادہ اس کی شان سمجھتے ہیں تم سے بھی، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے لیکن تمہاری اتباع بھی نہیں رکھیں گے۔ ہم روزہ 2 روزے رکھیں گے، ایک روزہ اس کا 10 محرم کا، ایک اور بڑھائیں گے، یا 9 کو رکھیں گے، 9 اور 10 کا، اگر 9 کو نہ رکھا تو پھر 10 اور 11 کا رکھیں گے۔ ہم 2 رکھتے ہیں، وہ ایک رکھے۔ ہم تمہاری مشابہت نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام نے یہود اور نصارہ اور غیر مسلم کی مشابہت سے عبادت میں نہیں منع کیا، عبادت میں بھی تشبیہ۔ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے رکھنے کی، ٹھیک ہے، حضرت حسین نیک تھے، نیک بننے کی، حافظ تھے، حافظ بننے کی، اپنے بچوں کو حافظ بنائے، وہ نمازی تھے، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے، یہ آدمی ہمت کرے۔ تو یہ کام ہے کرنے کے، نہ کہ وہ 1-2 دن میں بعد کچھ بانٹ بونٹ کے اور جناب اور پیٹ پٹاخی کر کے کہا کہ میں نے بہت کچھ کما، یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اصول شریعت کے مطابق زندگی کرنے کی توفیق دے۔ فاقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔